کیا بٹ کوئن حلال ہے؟ بٹ کوئن کے بارے میں ان دنوں مسلمانوں کے کئی سوالات ہیں، جیسا کہ کیا بٹ کوئن حلال ہے؟ کیا کرپٹو ٹریڈنگ حلال ہے؟ کیا مسلمانوں کے لیے کرپٹو کرنسی میں تجارت کرنا قابل قبول ہے؟ مذہبی علماء اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہٹ پوائنٹ ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ ذیشان۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو احباب ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو فردر اپڈیٹس ملتی رہیں۔ آج کی ویڈیو کو مکمل سمجھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو آج اینڈ تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ کو بٹ کوئن کے بارے میں مکمل تفصیلات سے آگاہی ہو سکے۔ اس وقت آپ اپنی سکرین پر مختلف سکرین شاٹس دیکھ رہے ہیں۔ یہ فتووں کے سکرین شاٹس ہیں جو کہ بٹ کوئن کے خلاف ہیں۔ ان میں مصر کے عظیم مفتی، ترک حکومت، مرکز فلسطین اور برطانیہ سے شیخ خاتم کے فتوے شامل ہیں۔ ان تمام فتووں کے مطابق بٹ کوئن حرام ہے۔ آسان الفاظ میں ان فتووں کے مطابق مسلمانوں کو بٹ کوئن میں لین دین نہیں کرنا چاہیے۔ بٹ کوئن کے خلاف مذہبی اسکالرز کے دلائل کا خلاصہ اور اس کے جوابات۔ ان فتووں کے مطابق کئی دلائل بٹ کوئن کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ ان دلائل کا خلاصہ اور ہر ایک دلیل کے جوابات ذیل میں پیش کیے گئے ہیں۔ کویسچن نمبر 1، بٹ کوئن غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لوگ اسے غیر شرعی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور حکومت سے چھپانے کے لیے بھی۔ اس کویسچن کا جواب، ہمارے پاس موجودہ کاغذی کرنسی جیسے ڈالر، روپیہ، یورو تمام غیر قانونی، غیر شرعی مطابقت پذیر سرگرمیوں جیسے جوا، جسم فروشی، سمگلنگ، رشوت کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں، تو اس دلیل کے مطابق پھر یہ تمام کرنسیز بھی حرام ہونی چاہیے۔ کویسچن نمبر 2، بٹ کوئن ناقابل فہم ہے، جسمانی جسم نہیں ہے اور اسے صرف انٹرنیٹ پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آنسر، اگر غیر محسوس ہونا ایک مسئلہ ہے تو کمپیوٹر چلانے والے سافٹ ویئر غیر اسلامی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی کمپیوٹر استعمال نہ کرے، جیسا کہ سافٹ ویئر کے بغیر کمپیوٹر چلانا ناممکن ہے۔ انٹرنیٹ بینکنگ اور بہت سی دوسری چیزیں بھی حلال نہیں ہوں گی۔ تمام کمپیوٹرائزیشن اور ہر وہ چیز جسے کمپیوٹر کی ضرورت ہے اسے دلیل کے مطابق حلال نہیں ہے۔ کویسچن نمبر 3، بٹ کوئن منی لانڈرنگ، دھوکہ دہی کی اجازت دیتا ہے اور قیاس آرائیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آنسر، کاغذی رقم غیر قانونی سرگرمیوں، منی لانڈرنگ اور قیاس آرائیوں کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ کیا اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ کاغذی رقم کا استعمال حرام ہے؟ کویسچن نمبر 4، بٹ کوئن کے پاس کوئی مرکزی اتھارٹی نہیں ہے جو اس کے نظاموں پر نظر رکھے، بلکہ یہ مرکزی نظام کو تباہ کر دیتا ہے جو پیسے کو کنٹرول کرتا ہے۔ جواب، ہاں، بٹ کوئن کا کوئی مرکزی کنٹرول نہیں ہے، لیکن جب تک آپ موجودہ سود پر مبنی بینکاری نظام کی حمایت نہیں کرتے، یہ ایک مسئلہ کیوں ہے؟ بغیر کسی شک کے اسلامی اسکالرز اسلامی تعلیم کے مطابق سود پر مبنی بینکنگ کی حمایت نہیں کرتے۔ بٹ کوئن سود پر بنیاد مالیاتی لین دین کا بینکاری نظام ہٹا دیتا ہے، اس طرح یہ موجودہ روایتی بینکاری نظام سے زیادہ اسلامی بن جاتا ہے۔ کویسچن نمبر 5، بٹ کوئن کی خرید و فروخت اس وقت مذہب کے مطابق نہیں ہے۔ جواب، بٹ کوئن خریدنا اسلام کے ساتھ کیوں مطابقت نہیں رکھتا؟ اس کی کوئی اچھی دلیل نہیں ہے۔ کویسچن نمبر 6، نامعلوم اتھارٹی اسے جاری کرتی ہے اور اس پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے۔ جواب، جاری کرنے والی اتھارٹی نامعلوم ہے، لیکن اس نامعلوم کا اب تک کسی پر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ یہ اب لاکھوں کمپیوٹر سسٹمز کے زیر کنٹرول ہے جو خود بخود اس کی سپلائی کو کنٹرول کرتے ہیں۔ مارکیٹ میں بٹ کوئن کی ایک معروف مقدار ہے، اسے کاغذی کرنسی کی طرح جعلی نہیں بنایا جا سکتا یا موجودہ نظام کی طرح دوہرے اخراجات یا جعلی لین دین کی اجازت دیتا ہے۔ اس طرح نظام چلنے یا خرابی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کویسچن نمبر 7، یہ ناقابل اعتماد اور ناقابل اعتماد ہے۔ جواب، اگر بٹ کوئن ناقابل اعتماد اور ناقابل اعتماد ہے تو پھر بہت سے لوگ اسے کیوں خریدنا چاہتے ہیں؟ ہر بڑھتے دن کے ساتھ اس کا حجم کیوں بڑھ رہا ہے؟
کویسچن نمبر 8، یہ جوا ہے کیونکہ زیادہ پیسہ بنانے کے لیے اس میں سرمایہ لگانا پڑتا ہے، بغیر کامیاب ہونے کے لیے نہیں۔ جواب، اس دلیل کے مطابق ہر کاروبار جوا ہے کیونکہ ہر کاروبار منافع یا نقصان میں واپس آ سکتا ہے۔ کوئی بھی پہلے سے 100% یقین نہیں رکھتا کہ کاروباری ادارہ مثبت منافع دے گا۔ اس دلیل کے مطابق حکومت کو تیل، گیس یا معدنیات کی تلاش پر خرچ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ جوا ہے اور ہم نہیں جانتے کہ یہ کامیاب ہوگی یا نہیں۔ تمام سائنسی تحقیق اور تجربات کے لیے بھی یہی ہے جو تمام سائنسی تحقیق کی کامیابی کو یقینی بنانے بغیر پیسہ کے وسائل استعمال کرتے ہیں۔ کویسچن نمبر 9، یہ کسی بھی چیز کی پشت پناہی نہیں کرتا اور کسی چیز سے پیدا نہیں ہوتا۔ جواب، یہ ایک دلچسپ دلیل ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ فتویٰ دینے والے بٹ کوائن یا موجودہ مالیاتی نظام کی تفہیم کو سمجھنے میں ناکام رہے۔ موجودہ کاغذ پر مبنی منی سسٹم کو بھی پشت پناہی حاصل نہیں ہے۔ ہر کرنسی نوٹ کی قیمت ہوتی ہے کیونکہ اسی جاری کرنے والی حکومت اس کی قیمت کی ضمانت دیتی ہے۔ اگر آج $100 والا بندہ امریکی حکومت سے اپنے ڈالر ہولڈنگ کے لیے واپس کرنے کو کہے تو امریکی حکومت گر جائے گی۔ لہٰذا اس دلیل کے مطابق ڈالر یا کسی دوسری کرنسی کا استعمال بھی حلال نہیں ہے۔ کویسچن نمبر 10، یہ کوئی قانونی روپیہ یا کرنسی نہیں ہے۔ جواب، ہاں، یہ قانونی کرنسی نہیں ہے کیونکہ کسی حکومت یا ملک نے اسے جاری نہیں کیا ہے۔ قانونی حیثیت ان چیزوں کو دی جاتی ہے جو کچھ اتھارٹی کے ذریعے جاری کی جاتی ہے۔ کیا ہمارے مسلمان علماء پھر ماضی کی غلطی دہرا رہے ہیں؟ ماضی میں جب ٹیلی ویژن متعارف کرایا گیا تو ہمارے علماء نے اسے شیطان خانہ کہا اور اسے حرام کہا۔ لاؤڈ سپیکرز کے لیے بھی یہی دلیل ہے کہ شیطان آواز کو زیادہ گونجدار بناتا ہے۔ آج مولویوں کے الگ الگ مذہبی ٹیلی ویژن چینلز ہیں اور دنیا کے بہترین لاؤڈ سپیکر سسٹم مکہ کی عظیم الشان مسجد میں نصب ہیں۔ بٹ کوائن کا معاملہ مذکورہ بالا دو مشہور مثالوں سے مختلف نہیں لگتا۔ ہماری علماء کی جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ نہیں ہیں اور ان کو ان وجوہات کی بنا پر غیر اسلامی قرار دے رہی ہیں جو کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ان علماء کو یہ درخواست کی جاتی ہے کہ اس پر کوئی حلال حرام فتوے جاری کرنے سے پہلے کرپٹو کرنسی پر مبنی پورے نظام کو سمجھے۔ تاہم کرپٹو ٹریڈنگ سے نمٹنے کے دوران ایک پہلو ہے جس پر غور کرنا ہوگا۔ مارجن ٹریڈنگ میں سود شامل ہے اور واضح طور پر یہ بنیادی تعلیم کے خلاف ہے۔ لہٰذا مسلمان تاجر مارجن ٹریڈنگ سے گریز کریں اور اگر وہ اپنی کمائی کو سود سے پاک رکھنا چاہتے ہیں۔ امپورٹنٹ نوٹ، یہ مضمون یا یہ ویڈیو بٹ کوائن، کرپٹو کرنسی اور معاشیات کے بارے میں میری سمجھ کی بنیاد پر تیار کیا گیا تھا۔ میں ان سب علوم کا کچھ پس منظر رکھتا ہوں لیکن ہو سکتا ہے میرا علم کامل نہ ہو۔ جو بھی اس بارے میں مزید جاننے میں دلچسپی رکھتا ہے اس کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ میرے دلائل پر غور کرتے ہوئے ان مسائل کو زیادہ علمی مذہبی اسکالر کے ساتھ زیر بحث لائے۔ تبصرے، تجاویز، رہنمائی خوش آئند ہے۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔